یہ کہانی ہے صبر کی، حکمت کی اور ایسی فتح کی جو تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق اور درگزر سے حاصل کی گئی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 6 ہجری کی بات ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک بشارت تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ کے جانب سفر کیا، لیکن قریش مکہ نے ان کا راستہ روک دیا۔ قریش کی طرف سے سخت رویہ اختیار کیا گیا اور ان کے پاس کئی سفیر بھیجے گئے، مگر کوئی بات نہ بنی۔ بالآخر ایک معاہدہ طے پایا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال صرف 3 دن کے لیے مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی۔ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آئے تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ جائے تو اسے نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن حقیقت میں یہی سب سے بڑی فتح کی بنیاد بن گیا۔ صحابہ کرام بہت ناراض تھے، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان تھے کہ یہ معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے خلاف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عمر، شاید اس میں اللہ کی مرضی ہو، وہ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، مسلمانوں کو امن ملا اور وہ دین کی تبلیغ کر سکے۔ غیر مسلم اسلام قبول کرتے گئے اور اسلام کے قریب آتے گئے۔ 2 سال میں اسلام اتنا پھیلا جتنا 10 سال میں بھی نہیں پھیلا تھا۔ سن 8 ہجری 2 سال بعد قریش نے صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاع کے لوگ مدینہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ اب وہ وقت آ چکا تھا، اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ 10,000 صحابہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کو کچھ علم نہیں تھا، یہاں تک کہ لشکر مکہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ قریش کے سردار ابو سفیان حیران رہ گیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا وہ محفوظ رہے گا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ سن 8 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، زبان پر اللہ کی حمد و ثنا تھی، لیکن لوگ سہمے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ وہی نبی تھے جنہیں مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تھا، جن پر ظلم کیے گئے تھے، لیکن دیکھو رحمت للعالمین نے کیا اعلان فرمایا۔ انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی معافی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ وہاں موجود 360 بت ایک ایک کر کے گرائے اور اعلان فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور مکہ مکرمہ ہمیشہ کے لیے توحید کی روشنی میں نہایا گیا۔ محترم سامعین، یہ تھی صلح حدیبیہ کی حقیقت اور یہ تھی فتح مکہ کی عظمت۔ فتح مکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر اور حکمت وقتی مشکلات کو عظیم فتوحات میں بدل سکتی ہے۔ اصل طاقت معافی اور درگزر کرنے میں ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق سے پہلا ہے۔ کیا ہم بھی صبر اور حکمت اور درگزر کو اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں؟ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں
تو دنیا فتح ہو سکتی ہے۔